پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز یعنی PIA کی تاریخ کے ناکام ترین چیف ایگزیکٹو ایئر مارشل ارشد ملک نے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر پائلٹس کے جعلی لائسنسز ہونے کا جھوٹا ڈھنڈورا پیٹ کر قومی ایئر لائنز کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ قومی ایئر لائنز کے پائلٹس کی ایسوسی ایشن نے الزام لگایا ہے کہ اپنی تنخواہ میں 100 گنا اضافہ کرنے اور ایئر فورس کے باوردی دوست افسران کو PIA میں بھرتی کروانے کے لیے ارشد ملک نے پائلٹس کے جعلی لائسنسز کا جھوٹا اسکینڈل اچھالا، جس کے نتیجے میں نہ صرف قومی خزانے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا بلکہ ملکی ایویشن کی صنعت دنیا بھر میں مذاق بن کر رہ گئی اور اب PIA کے جہازوں پر امریکہ اور یورپ میں داخلے پر پابندی عائد کی جا چکی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اسکینڈل اچھالنے کا بنیادی مقصد PIA کے ان پائلٹ سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا جنہوں نے ارشد ملک کی تعیناتی کے خلاف مہم چلا رکھی تھی اور عدالتوں سے بھی رجوع کر رکھا تھا۔ بعد ازاں اعلیٰ سطحی تحقیقات سے ثابت ہوا کہ یہ اسکینڈل جھوٹ پر مبنی تھا۔ یاد رہے کہ ایئر مارشل ارشد ملک کو ایک اہم عسکری شخصیت کی سفارش پر وزیر اعظم عمران خان نے ایئر فورس کا ملازم ہونے کے باوجود قومی ایئر لائنز میں باوردی CEO لگایا تھا۔ ارشد ملک اپنے ساتھ ایئر فورس سے مزید 12 افراد کو بھی غیر قانونی طور پر ڈیپوٹیشن پر لے کر آئے۔ موصوف کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے روکنے والا کوئی نہ تھا، یہاں تک کہ وزیر اعظم بھی ان کے سامنے بے بس دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایئر مارشل نے تھوڑے ہی عرصے میں قومی ایئر لائنز کو تاریخ کے بدترین بحرانوں سے دوچار کر دیا۔ ایئر مارشل ارشد خان کی تعیناتی کو سندھ ہائی کورٹ نے ایئر فورس کا حاضر سروس ملازم ہونے کی وجہ سے غیر قانونی قرار دیا تو سپریم کورٹ نے 1 ماہ کا حکم امتناع دے کر انہیں تحفظ فراہم کیا۔ 5 ماہ تک طاقتور اداروں کی مداخلت کی وجہ سے کیس کی کوئی تاریخ ہی مقرر نہ کی گئی، جو کہ سپریم کورٹ کی طرف سے قوانین کی دھجیاں اڑانے کے مترادف تھا۔ پھر جولائی سن 2020 میں ایئر مارشل ارشد ملک کے ریٹائر ہونے پر ڈیپوٹیشن قوانین غیر مؤثر ہونے کے باوجود حکومت نے دوبارہ غیر قانونی طور پر ارشد ملک کو چیئرمین PIA تعینات کر دیا۔ نہ صرف ریٹائرڈ ایئر مارشل بلکہ ان کے ساتھ ایئر فورس سے آئے ہوئے درجن بھر حواریوں کو بھی ایئر فورس سے ریٹائرمنٹ کے بعد غیر قانونی طور پر PIA میں تعینات کروایا گیا، جس کے خلاف کیس اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ ریٹائرڈ ایئر مارشل ارشد ملک نے مبینہ طور پر اپنے خلاف کیس لڑنے والے پائلٹ مدعیوں کو ڈرانے کے لیے ایک ایجنسی کو استعمال کیا، یہاں تک کہ ایجنسی کے ذریعے کچھ پائلٹس کو اغوا کیا گیا اور کہا گیا کہ وہ ارشد ملک کے خلاف دائر کیس واپس لے لیں۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ریٹائرڈ ایئر مارشل ارشد ملک کے غیر قانونی طور پر ایئر فورس سے آئے ہوئے ساتھی آفیسر ایئر کمانڈور عامر الطاف، ونگ کمانڈر کامران انجم، ایئر کمانڈور شاہد قادر اور ایئر کمانڈور جواد ظفر نے اپنی ذات کے لیے تنخواہ اور دیگر امارات خود مقرر کی، جبکہ ونگ کمانڈر کامران وغیرہ نے مبینہ طور پر PIA میں خواتین کو ہراساں کرنا بھی شروع کر دیا ہے اور بات نہ ماننے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، جس کے شواہد اب منظر عام پر آ چکے ہیں۔ جبکہ ایئر کمانڈور جواد ظفر کو بغیر اشتہار اور میرٹ کے COO تعینات کر دیا گیا۔ پھر ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک نے خود اپنی تنخواہ میں بھی 100 گنا اضافہ کیا اور 20 لاکھ روپے ماہانہ سے زائد گھر لے جانے لگے۔ اس کے علاوہ انہوں نے PIA کا ہیڈ آفس کراچی سے اسلام آباد منتقل کر دیا، کیونکہ موصوف کی رہائش اسلام آباد میں ہے۔ ریٹائرڈ ایئر مارشل نے اپنے ایئر فورس کے ریٹائرڈ پائلٹ دوستوں کو قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قومی ایئر لائن میں براہ راست بھرتی کروانے کی کوشش کی۔ جب بات نہ بن سکی تو ارشد ملک نے اپنے دوست جونیئر آفیسر جو کہ CAA میں خود ڈیپوٹیشن پر تھے اور جن کا نام ایئر کمانڈور ناصر رضا حمدانی ہے، ان کے ساتھ مل کر پائلٹ کے خلاف جعلی لائسنس والا کھیل رچایا، جو بعد میں غلط ثابت ہوا، لیکن اس وقت تک ملک اور قومی ایئر لائن دونوں کا ناقابل تلافی نقصان ہو چکا تھا۔ خیال رہے کہ 31 دسمبر سن 2019 کو سندھ ہائی کورٹ نے قومی ایئر لائن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ایئر مارشل ارشد ملک کی تعیناتی کو غلط قرار دے کر انہیں کام کرنے سے روک دیا تھا اور ادارے میں نئی بھرتیوں ملازمین کو نکالنے اور تبادلے پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ایئر مارشل ارشد ملک کو کام کرنے اور PIA میں خرید و فروخت پالیسی سازی اور 1 کروڑ سے زائد کے اثاثے بھی فروخت کرنے سے روک دیا تھا۔ بعد ازاں ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک نے اپنے خلاف سندھ ہائی کورٹ کا عبوری فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا۔ مذکورہ درخواست میں وفاق، کابینہ ڈویژن اور وزارت سول ایویشن کو فریق بنایا گیا تھا اور استدعا کی گئی تھی کہ انہیں عہدے پر بحال کیا جائے۔ 21 جنوری کو عدالت عظمیٰ نے ارشد ملک کی بحالی کی درخواست مسترد کر دی تھی اور سندھ ہائی کورٹ میں زیر سماعت مقدمے کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی تھی۔ واضح رہے کہ ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک کے خلاف ایئر لائن سینئر اسٹاف ایسوسی ایشن یعنی ساسا کے جنرل سیکرٹری صفدر انجم نے عدالت میں درخواست دائر کی تھی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ اس عہدے کے لیے ایئر مارشل ارشد ملک تعلیمی معیار پر پورا نہیں اترتے اور ان کا ایئر لائن سے متعلق کوئی تجربہ نہیں ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ایئر مارشل ارشد ملک نے سن 1982 میں BSc کیا اور اس کے بعد وار اسٹڈی سے متعلق تعلیم حاصل کی، تاہم انہیں ایئر لائن انڈسٹری اور کمرشل فلائٹ سے متعلق سول ایویشن قوانین سے کچھ آگاہی نہیں ہے۔ علاوہ ازیں 19 مارچ کو عدالت عظمیٰ نے کیس میں فیصلہ سناتے ہوئے انہیں اپنے عہدے پر بحال کر دیا تھا۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।